پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد کی ترغیب دی ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کے شوق کو اپنے دل کے اندر زندہ رکھیں۔ آپ دیکھیں بنیادی طور پہ جو ہمارے پاس دین کے احکامات ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہی احکامات ہیں، اور ان تمام احکامات کا فلسفہ اگر دیکھیں تو وہ محبت الہی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے اندر مغلوب ہو کے اس کی دہلیز کے اوپر اپنا سر رکھ دیتا ہے، اسی کا نام نماز ہے۔ پھر انسان اگر اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا میرے بندوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے راستے میں خرچ کرو۔ پھر انسان اگر کسی سے اور زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا میرے بندوں سال میں ایک مرتبہ آؤ اور آ کر بیت اللہ میں حج کرو، حج کر کے ذرا یہ چکر لگاؤ اور میری محبت کا ثبوت دو۔ پھر انسان کسی کی محبت کے اندر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ایک مہینہ تم بھوکا پیاسا رہو، ذرا میری محبت کا اظہار کرو۔ اور پھر ان تمام باتوں سے بڑھ کر کبھی انسان کو اللہ رب العزت جب کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے، محبت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اپنی جان اس کے نام پر نچھاور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم بھی اسی لیے نازل فرمایا، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو میرے نام پہ ذرا اپنی جان تو دے کر دکھاؤ نا۔ تو جہاد کا شوق مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے آخر، اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے منافقین کی بے تحاشا شد و مت کی سے مذمت بیان کی ہے کہ منافقین جو ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اوپر منافقین ہوں گے۔ اور فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافقین جو ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، قیامت کے دن ان کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کے باطل عقیدوں کا رد اس صورت کے اندر فرمایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ نساء کے آخر کے اندر اس بات پر رد فرمایا اور فرما دیا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ دوسری جگہ پہ فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ اللہ 3 ہے اور عیسیٰ 3 میں سے کوئی ایک ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں فرما دیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی واضح نشانی تمہارے اوپر آ گئی ہے۔ جب قرآن کریم کے اتنے واضح احکامات تمہارے اوپر نازل ہو گئے، اب اس کے بعد کسی چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب تم اگر یہ کہو کہ میں کسی اور چیز کا انتظار کر رہا ہوں ہدایت کے لیے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے اور تمہاری بیوقوفی ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کو ایک اکیلا معبود مانو اور اسی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔